بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور ظاہری حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کی کئی اقسام ہیں۔ بلیوں کو پہلے پیل شایا اس وجہ سے سجایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور ناجائز نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس صورت میں ہریسہ وہیں رکھ دیا۔ بلی آئی اور آ کر اسے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہاء کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی ناجائز۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کے دل کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کی بات سامنے آئی ہے۔ ویسے تو یہ معلومات کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی مونچھوں کے ذریعے بلی اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کی جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کا سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلی کو اس سے آگاہ کر دیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے، یہ اس کی مونچھیں ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ ایسی تنگ جگہ میں جا سکتی ہیں یا نہیں، اور اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسی بلیوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہیں۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے، اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی اسے ایذا دینے کی۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگون مانا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں بلی روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔
یہاں شاہ شمس تبریز سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت عالم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوق سے جنات نفرت کرتی تھی اور کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجہ عزرائیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی، اور وہ جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے، پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لے لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا۔ یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا، لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دے دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں، اور ان جانوروں میں سے بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسا کرتے تھے، انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں جو زمین پر ہوتا ہے۔ وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تب جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے، وہ جنات کو دیکھ سکے، وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے، تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سماتا ہے، جسے یہ آج مرنے والا ہے، ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو کیا ہم کریں؟ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ دیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل درود کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔